بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ہادیہ وائس کے ساتھ۔ پیارے دوستو، رمضان المبارک تمام مہینوں کا سردار ہے۔ اس ماہ کے تمام ہی ایام فضیلت کے حامل اور بابرکت ہیں، تاہم اس کے آخری عشرے کی اہمیت اور عظمت بہت زیادہ ہے کہ یہ جہنم سے نجات کا عشرہ ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوں تو پورے ماہ رمضان عبادت میں گزارتے، مگر آخری 10 دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت میں بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، جب رمضان المبارک کا آخری عشرہ شروع ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کمر بستہ ہو جاتے، اس کی راتوں کو زندہ رکھتے اور گھر والوں کو بھی جگایا کرتے۔ یہی وہ عشرہ ہے جس میں ایک ایسی رات ہے جسے اللہ تبارک تعالیٰ نے 1000 مہینوں سے زیادہ افضل قرار دیا ہے، اور اس ماہ مقدس کی آخری رات بھی اسی عشرے میں ہے، جس کی حدیث مبارکہ میں بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اس عشرے کی ایک اہم عبادت اعتکاف ہے، جس میں بندہ مومن دنواری مشکلاتوں سے منہ موڑ کر خود کو مکمل طور پر اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کے لیے وقف کر دیتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں میں اعتکاف فرماتے اور ازواج محترات بھی اعتکاف کیا کرتی تھی۔ اس مقصد کے لیے مرد 20ویں روزے کو افطار سے قبل مسجد اور خواتین گھر کے مخصوص حصے میں منتقل ہو جاتی ہیں، اور پھر شوال کا چاند نظر آنے تک مختلف شرعی پابندیوں کے ساتھ وہی ٹھہرے رہتے ہیں۔ چنانچہ اعتکاف ایک ایسا مبارک عمل ہے کہ جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمر بھر کاربند رہے۔ اس لیے ہمیں اس سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی میں کم از کم ایک بار تو ضرور اعتکاف بیٹھنا چاہیے۔ اس کے لیے ہمیں ابھی سے اگلے سال اعتکاف کرنے کی نیت کر لینی چاہیے کہ نیت کا بھی ایک ثواب ہے، اور اگر ارادہ پختہ ہو تو عمل کا بھی راستہ نکل ہی آتا ہے انشاءاللہ۔ آخری عشرے کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اس میں لیلۃ القدر ہے، جس کا ذکر اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی فرمایا ہے۔ قدر کا مطلب عظمت ہے، چنانچہ یہ رات باقی راتوں کے مقابلے میں شرف اور مرتبے کے لحاظ سے بلند ہے، اس لیے اسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ یہی وہ رات ہے جس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک نازل فرمایا۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ یقیناً ہم نے اس قرآن پاک کو بابرکت رات میں نازل فرمایا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر کا قول ہے کہ جس رات میں قرآن مجید نازل کیا گیا وہ لیلۃ القدر ہی ہے۔ یہ مبارک رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے، اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ اس میں فرشتے اور روحیں اپنے اللہ تبارک تعالیٰ کی اجازت سے ہر کام کے لیے اترتے ہیں۔ وہ رات سراپا سلامتی ہے۔ فجر کے طلوع ہونے تک شب قدر کون سی رات ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی حکمت سے اسے مخفی رکھا ہے، تاہم حدیث میں معلوم ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری عشرے کا اعتکاف خاص طور پر لیلۃ القدر کی تلاش کی بابرکت پانے کے لیے فرماتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے ہیں اور فرماتے تھے کہ ایک رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ اس سے ظاہر ہوا کہ یہ مبارک رات رمضان المبارک کے آخری عشرے کی رات ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی سے مروی ہے کہ شب قدر کو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں
تلاش کرو۔ حدیث مبارکہ کی روشنی میں اس بات کا تعین ہو گیا ہے کہ بابرکت رات رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کوئی رات ہے۔ بعض راتوں میں 27ویں شب کو لیلۃ القدر کی رات کہا جاتا ہے، تاہم سلف صالحین کا معمول تھا کہ وہ آخری عشرے کی تمام تر راتیں یعنی 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں عبادت کرتے ہوئے گزارتے۔ ان راتوں میں عبادت پر بڑے انعام اور ثواب کی بشارتیں ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مہینہ تمہیں ملا ہے، اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو بھی اس رات سے محروم رہا گویا وہ تمام خیر سے محروم رہا، اور پھر اس کی خیر و برکت سے کوئی محروم ہی بے بہرا رہ سکتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شب قدر کو ایمان اور اجر و ثواب کی نیت سے عبادت کریں، اس کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ لیلۃ القدر میں حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے ایک گروہ کے ساتھ زمین پر آتے ہیں اور جس کسی کو بھی عبادت الہی میں مشغول دیکھتے ہیں اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی سابقہ امت کی عمروں سے آگاہ فرمایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مقابلے میں اپنی امت کی عمر کو کم دکھاتے ہوئے خیال فرمایا کہ میری امت کے لوگ اتنی کم عمر میں سابقہ امتوں کے برابر عمل کیسے کر سکیں گے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیلۃ القدر کی رات عطا فرمائی گئی جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ اقدس میں نبی اسرائیل کے ایک ایسے شخص کا تذکرہ کیا گیا ہے جس نے 1000 ماہ تک اللہ تبارک تعالیٰ کی راہ میں جہاد کیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر تعجب کا اظہار فرمایا اور اپنی امت کے لیے آرزو کرتے ہوئے دعا کی کہ اے میرے رب، میری امت کے لوگوں کی عمریں کم ہونے کی وجہ سے نیک اعمال بھی کم ہوں گے۔ اس پر اللہ تبارک تعالیٰ نے شب قدر عنایت فرمائی۔ حدیث مبارکہ میں اس رات کے لیے کوئی خاص عبادت مخصوص نہیں کی گئی، لہٰذا اس رات نفل، قرآن پاک کی تلاوت، ذکر وغیرہ کیے جا سکتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر مجھے اس شب قدر کا علم ہو جائے تو میں کیا دعا کروں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے اللہ، تو معاف کرنے والا ہے، کرم والا ہے اور معافی کو پسند کرتا ہے، لہٰذا مجھے معاف کر دے۔ ماہ رمضان کے آخری رات یعنی عید الفطر کی چاند رات ہمارے ہاں شور و گل ہے۔ مقصد گھومنے پھرنے یا عید کی تیاریوں کے لیے بازاروں کے چکر لگانے کے لیے مخصوص ہے۔ حالانکہ ہمیں اس کی اہمیت اور فضیلت کی آگاہی ہو تو ہم اسے یوں فضول کاموں میں ضائع نہ کریں۔ حدیث مبارکہ میں اس رات کو لیلۃ الجائزہ یعنی انعام ملنے کی رات کہا گیا ہے۔ یہ رات دراصل مزدوری ملنے کی رات ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے اس رات بندوں کو پورے رمضان کی مشقتوں اور قربانیوں کا صلہ ملتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کو رمضان المبارک کے بارے میں 5 مخصوص چیزیں دی گئی ہیں جو کہ پہلی امتوں کو نہیں ملی۔ اس کے منہ کی بو اللہ تبارک تعالیٰ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ روزے دار کے لیے مچھلیاں تک دعا کرتی ہیں
اور افطار کے وقت کرتی رہتی ہیں۔ جنت ہر روز اس آراستہ کی جاتی ہے۔ پھر حق تعالی اللہ تبارک تعالی فرماتے ہیں، قریب ہے کہ میرے نیک بندے دنیا کی مشقتیں پھینک کر میری طرف آئیں۔ اس بات میں شیاطین قید کر لیے جاتے ہیں۔ رمضان المبارک کی آخری رات روزے داروں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ کیا یہ شب قدر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ دستور یہ ہے کہ مزدور کا کام ختم ہونے کے وقت مزدوری دی جاتی ہے۔ حضرت ابو امام رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی دنوں راتوں میں اللہ تبارک تعالیٰ سے اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے عبادت کی، اس دن مردہ نہیں ہوگا جس دن سب کے دل مردہ ہو جائیں گے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں کہ جو 4 راتوں کو عبادت کے ذریعے زندہ کرے، یعنی ان میں عبادت کرے، اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ 8 ذو الحج، 9 ذو الحج، 10 ذو الحج اور عید الفطر کی رات حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ 5 راتیں ایسی ہیں جس میں دعا رد نہیں کی جاتی۔ جمعہ کی رات، رجب کی پہلی شب، شعبان کی 15ویں اور عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی راتیں۔ ماہ مبارک کی اختتامی گھڑیاں قریب ہیں کہ اس ماہ کے اب چند روز باقی رہ گئے ہیں۔ پھر یہ بھی علم نہیں کہ اگلے برس یہ بابرکت ساعتیں نصیب ہوں گی بھی یا نہیں۔ تو پیارے دوستو، ابھی موقع ہے کہ اپنے اللہ تبارک تعالیٰ سے مغفرت اور اس کی رحمت طلب کی جائے، گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگی جائے کہ اس سے بڑھ کر معاف کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ خاص طور پر طاق راتوں کا بیشتر یا زیادہ حصہ اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے قیام، رکوع اور سجدوں میں گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے، تاکہ ہم بھی ان خوش نصیبوں میں شامل ہو سکیں جنہیں اس ماہ کے اہتمام پر جہنم سے نجات کا پروان دیا جائے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان پاک راتوں میں مشرف ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ امید ہے کہ آپ سب کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اس طرح کی ہماری ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔